پورے ایک سال کے بعد یہ موقع آیا ہے۔ میں پچھلے سال اللہ کی قسم اس عمل کو پڑھتے ہی فقیر سے بادشاہ بنا۔ جلدی سے وظیفہ سن لیں، 3 بار جلدی سے پڑھے، اور اللہ کی قسم 3 سے 5 منٹ میں اپنی غربت اور غریبی کا خاتمہ کر لے۔ دیکھیں پڑھنا کب ہے؟ 21، 22 اور 23 رمضان کی ان عظیم گھڑیوں میں کسی بھی دن، بدھ، جمعرات اور جمعے کو تنہائی میں بیٹھ کر دیکھیں۔ میں نے پہلے خود پڑھا، میں اپنی طرف سے آپ کو وظیفہ نہیں دے رہا، میں آج آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں کا وظیفہ دوں گا۔ صرف 30 سیکنڈ کا بچوں والا آسان سا عمل لے کر جاؤں گا۔ دیکھیں میں نے میرے دوستوں اس عمل کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ یہ موقع برسوں بعد ملتا ہے، 21، 22 اور 23 تاریخ کو جب بدھ، جمعرات اور جمعہ پڑ جائے، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو بھی غریب، بیمار، لاچار استغفر اللہ، سورہ کوثر اور یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر آخر میں ایک اللہ پاک کے نام کی ایک ایسا چھپا ہوا نام جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں، یہ چاروں چیزیں پڑھ لیتا ہے تو مانگنے والا بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ میرے دوستوں دیکھیں، آپ نے اپنی زندگی میں بڑے وظیفے پڑھے ہوں گے، کوئی کہتا ہے بیٹا یہ پر وہ پر یہ پر وہ پر، لیکن آج میں آپ کو بچوں والا آسان سا عمل دوں گا۔ میں آدھے گھنٹے کے چیلنج کے ساتھ یہ عمل دوں گا، آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ پہاڑ جتنا قرضہ دور۔ دیکھیں میں نے پچھلے سال، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ معاف کرے، کم و بیش 250 سے 300 بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا، اور جن لوگوں نے عمل کو پڑھ کے معجزات کمالات بتائے، خدا کی قسم میری عقل حیران رہ گئی۔ ایک بہن کہتی ہے کہ یہ وظیفہ میں نے جیسے ہی 21 تاریخ کو پڑھا، اس کا اپنا رشتہ دار بہت دور کا، اللہ نے اس کے دل میں ایسا رحم ڈالا کہ وہ 10 لاکھ روپے نقد لے کر آیا اس کے پاس، اور پھر 22 تاریخ کو اسی بہن کو اس سے بھی ڈبل ملا، 23 کو اور ملا۔ دیکھیں 3 دن پڑھو گے، تینوں دن ملے گا۔ اور یاد رکھنا یہ کوئی جھوٹے دعوے، جھوٹے قصے نہیں ہیں، یہ 100% مجرب وظیفہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے اتنی بھلائی کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے پچھلے سال جب یہ عمل پڑھا نا، میں نے پڑھتے ہی وقت اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ جی اگر یہ میرا وظیفہ کامیاب ہو گیا، میں دنیا کے ہر غریب، بیمار، لاچار تک پہنچاؤں گا۔ دیکھیں پچھلے سال میں نے تنہائی میں بیٹھ کر 21 تاریخ کو یہ عمل پڑھا، رب کعبہ کی قسم 4 لاکھ روپے ایسی جگہ سے آئے کہ میرا یقین نہ تھا۔ پھر میں نے 22 تاریخ کو پڑھا، مجھے 17 لاکھ اللہ نے دیے۔ 23 تاریخ کو میرا قرضہ معاف، بیماری دور، اور میرا وہ کاروبار جو تباہ ہو گیا تھا، اچانک اس کو اللہ پاک نے ایسا اٹھا دیا، یقین کریں کہ آج اس کاروبار میں مہینے کا 10-10، 20-20 لاکھ منافع ہوتا ہے۔ یہ کوئی جھوٹی بات نہیں میرے دوستوں، میں جلدی سے آپ کو عمل سمجھاؤں گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر کو میری بتائی ہوئی ترتیب سے، بتائے ہوئے جملے کے ساتھ پڑھنا۔ دیکھیں آپ نے سورہ کوثر کو، دیکھیں میں اب پہلا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا، پھر دوسرا، تیسرا، اور آخر میں وہ جملہ جسے پڑھنے کے بعد غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ دیکھیں آپ نے سورہ کوثر کو، استغفر اللہ کو، یا اللہ یا محمد کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن میں نے یہ عمل جو غوث پاک کا بتایا ہوا ہے پچھلے سال پڑھ کے خود بھی اپنی تقدیر کو بدلا، اور اللہ کی قسم میں نے 250 300 بہنوں بھائیوں کو، کسی کو آدھے گھنٹے میں، کسی کو 15 منٹ میں لاکھوں کا مالک بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگ دروازے پر آ کر دے کر گئے، کبھی انسانی کی شکل میں، کبھی غیبی فرشتے، کبھی اللہ کے ولی، کبھی رشتہ داری شکل میں۔ کہیں نہ کہیں سے پڑھنے والے کو اتنا ملا کہ اس نے پھر مڑ کر نہیں دیکھا، اس نے پھر غریبی نہیں دیکھی، اس نے پھر بیماری نہیں دیکھی۔ آپ نے سورہ کوثر کو زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا میرے دوستوں۔ سورہ کوثر وہ سورت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت عطا ہوئی جب دشمن آپ کو طعنے دیتے تھے کہ آپ کا نام مٹ جائے گا، تب اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کوثر صرف جنت کی ایک نہر کا نام نہیں بلکہ دنیا کا، یعنی کہ بے شمار خیر ہے، بے شمار نعمت اور بے حساب رزق بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی برکت عطا فرما لی جن کا کوئی شمار نہیں تھا۔ میرے دوستوں اگر کوئی مومن اس سورت کو محبت سے پڑھتا ہے، اور خاص طور غوث پاک فرماتے 21، 22 اور 23 تاریخ کو، تو وہ دراصل اللہ کی بے پناہ عطاؤں کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ دل میں یقین پیدا ہوتا ہے کہ جس رب نے اپنے محبوب کو کوثر دیا، وہی رب اپنے بندے کو بھی رزق کے دروازے کھول سکتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں سورہ کوثر پڑھتے وقت انسان اگر یہ تصور کرے کہ اللہ کے دروازے خزانوں کے کھل رہے ہیں، تو دل میں امید کی ایک عجیب روشنی پیدا ہوتی ہے، انسان کو
महसूस होता है कि इसकी तंगी परेशानी और फिक्र का अंधेरा ख़त्म हो गया है और अल्लाह की रहमत इसकी ज़िंदगी में उतर गई है। दोस्तों, एक और हैरान कुन बात यह है कि इस सूरत में अल्लाह ने फरमाया है फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, यानी जब अल्लाह नेमत दे तो नमाज और शुक्र के ज़रिए इसका हक अदा करो। गोया राज यह है कि जो बंदा शुक्र और इबादत को अपनाता है अल्लाह इसके रिज़्क़ और इज़्ज़त में मज़ीद इजाफा करता है। सोचे सिर्फ 3 आयात की ये सूरत, लेकिन इसमें रिज़्क़, इज़्ज़त, बरकत और अल्लाह की खास अता का वादा छुपा हुआ है। जब बंदा कोई मोहब्बत से सूरह कौसर पढ़ता है तो गोया वो अल्लाह से ये अर्ज़ कर रहा होता है, या रब्बे ताला, जिस तरह तूने अपने महबूब को कौसर अता फरमाया इस तरह मेरे रिज़्क़ घर में, मेरी ज़िंदगी में भी बरकतों का दरिया बहा दे। बुजुर्गान दीन कहते हैं जो शख्स इस सूरत को यकीन और मोहब्बत के साथ पढ़ता है इसके दिल में फ़िक्र का खौफ ख़त्म और अल्लाह की अताओं पर यकीन ज़्यादा होता है, और यही यकीन इंसान की ज़िंदगी बदलने का पहला कदम। देखिए, आपने सूरह कौसर को अपनी ज़िंदगी में देखिए बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज मैंने आपको आधे घंटे का चैलेंज यूँ नहीं किया। देखिए, आपने सिर्फ सूरह कौसर नहीं पढ़नी, सूरह कौसर तो आपने ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ी होगी। आज 21, 22 और 23 तारीख को अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में देखे 1 सेकंड भी वीडियो स्किप ना करना। पहले पहला वजीफा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, सिर्फ 30 सेकंड का बच्चों वाला आसान सा अमल है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे बेहतर वजीफा अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अब आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखिए, कोशिश करना अमल को शुरू करने से पहले एक बार नबी करीम रऊफुर रहीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद शरीफ पढ़ लें। देखिए, कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़े। अगर आप में से कोई बहन भाई कहता है कि जनाब अली मुझे दुरूद इब्राहिमी पढ़ने नहीं आता, मैं क्या करूं? देखिए, अगर आपको दुरूद इब्राहिमी नहीं आता तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। वालों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर इस ताकतवर अमल का आगाज करें। अब आपने फौरी तौर पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें और फौरी तौर पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है, और फटाफट से ये तमाम चीज़ें बारी बारी पढ़नी है। जैसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें तो अब आपने फौरी तौर पर सूरह कौसर को इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। देखें, सूरह कौसर तो आपने, मैंने, हमने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लाखों बार पढ़ी होगी, लेकिन आज जो मैं जुमला, जो तरतीब, जो आपको तरीक़ेकार बताऊंगा, आपने आज से पहले इस तरतीब से सूरह कौसर को अपनी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा होगा। ये जुमला जानते हैं कौन सा है? ये बादशाहों का जुमला है। देखें, इस जुमले को पढ़ने के बाद आपने फिर अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़ना है, फिर या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है, फिर आखिर में एक और जुमला है। ये तमाम चीज़ें अगर वीडियो स्किप करते जाएंगे, अगर वीडियो आगे पीछे करते जाएंगे, अगर भागा भागी में, दौड़ा दौड़ी में लग जाएंगे, देखिए मैं हर चीज़ आपको फुल डिटेल से बार बार अपने बच्चों की तरह समझाऊंगा। तो देखें, मैंने ये अमल बताने के लिए अल्लाह से वादा किया है कि मैं ये अमल हर गरीब, बीमार, लाचार तक पहुंचाऊंगा, और आज मैंने अपना वादा पूरा करना है। मैं आज हर गरीब, बीमार, लाचार तक ये बच्चों वाला आसान सा अमल, अब आप कहेंगे जनाब आली मैंने तो अस्तग़फिरुल्लाह को अपनी जिंदगी में बेशुमार बार पढ़ा। देखिए मेरे गरीब दोस्तों, कुरान में अल्लाह पाक ने एक ऐसा राज बताया है जो अगर दिल में उतर जाए तो इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। ये राज हमें नूह अलैहिस्सलाम की ज़बान से बताया गया जब उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। ये अल्फाज कुरान में सूरह नूह में मौजूद हैं। ज़रा गौर करें, यहाँ इस्तग़फ़ार के बदले सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं बल्कि रिज़्क़, दौलत और बरकतों के दरवाजे खुलने का वादा किया है। बुजुर्गान दीन फरमाते, जब बंदा 21, 22 और 23 तारीख को अस्तग़फिरुल्लाह कहता है तो आसमानों में एक अजीब मंजर बनता है। फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, ये बंदा बार बार तेरी तरफ लौट रहा है, और अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ जाती है। कहते हैं, एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया और बोला, मेरी ज़िंदगी में तंगी है, रिज़्क़ कम है। उन्होंने कहा, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लो। कुछ ही दिन बाद वो शख्स आया, कहा मेरी ज़मीन बंजर है। बुजुर्ग ने कहा, इस्तग़फ़ार पढ़ लो। फिर कोई और शख्स आया और कहा, मुझे औलाद नहीं है। बुजुर्ग ने फरमाया, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लो। लोग हैरान हुए कि हर मसले का एक ही जवाब क्यों? बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहने लगे, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने वादा किया है, इस्तग़फ़ार से बारिश, रिज़्क़, माल, औलाद सब अता हो जाएगा। सोचे, एक छोटा सा लफ्ज़ अस्तग़फिरुल्लाह, लेकिन इसके अंदर रिज़्क़ के खजाने, बरकत के दरवाजे और रहमत के समंदर छुपे हुए। जब बंदा दिल से कहता है, या अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, तो अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा
میری طرف لوٹ آیا ہے، اسے خالی کیسے لوٹاؤں؟ اور پھر ایسے راستوں سے رزق آتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں جو شخص استغفار کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے اس کی زندگی میں فقر زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا۔ استغفر اللہ یہ صرف توبہ نہیں، یہ رزق، سکون اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف بلانے کا سب سے پیارا راستہ ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، آپ نے استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جس ترتیب سے سورہ کوثر کو آپ نے پڑھا، تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف ایک بار دیکھیں، چاہے آپ 21 میں پڑھیں، چاہے آپ 22 میں پڑھیں، چاہے 23 میں پڑھیں، 3 دن ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ یا تو پوری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، مجھے 500 دے، مجھے 1000 دے، مجھے 2000 دے، در در کی ٹھوکریں، دنیا کی گالیاں، ظلم زیادتی۔ دیکھیں میں نے پچھلے سال، یقین کریں، ایسی بہنوں کو یہ عمل دیا جن پر ظلم تھا، اور ایک بہن کا واقعہ سن کر تو میرا دماغ ہل گیا۔ 1 گھنٹے میں ظالم ضدی شوہر قدموں میں اپنی ماں کے گھر اس کے بھیج دیا تھا، اور یاد رکھیے گا پورا سسرال یعنی کہ شوہر، ساس، بہویں سب کے سب جا کر بیوی کو اس کی ماں کے گھر پہ معافیا مانگ کر اپنے گھر واپس لے کر آئے۔ یہ وہ عمل ہے، اس بہن نے ایک بار اس عمل کو 21ویں روزے کو پڑھا اور 1 گھنٹے میں اس کی تقدیر بدل گئی۔ ایک بھائی کا 40 لاکھ کا قرضہ معاف ہو گیا۔ 300 لوگوں کی داستانیں میرے پاس لکھی ہوئی ہیں اس عمل کو پڑھنے والے۔ اور اگر آج آپ نے غفلت میں، لاپرواہی میں اس ویڈیو کو گوا دیا، یہ چھوٹا سا آسان سا عمل نہ پڑا، تو ساری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلا وظیفہ دیکھیں سورہ کوثر کا پڑھ لیا، لیکن اس سے پہلے آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور کوشش کرنا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں، ایک وظیفہ پڑھ لیا، پھر فون پر لگ گئے یا ہاتھ میں موبائل ہے، دنیا داری میں بیٹھے ہوئے آپ لوگ وظیفے پڑھتے ہیں۔ اللہ والوں یہ نہ کریں۔ جب بھی عمل کریں اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے۔ دیکھیں میں نے اس عمل کو پچھلے سال زندگی میں پہلی بار میں نے یہ 21 تاریخ کو پڑھا۔ میں اپنی زندگی میں وظیفے پڑھ کے تھک گیا تھا، لیکن یقین کریں اس عمل نے ایک ہی جھٹکے میں مجھے فقیر سے بادشاہ بنا دیا۔ اب آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں اب آپ کو پہلے وظیفے کی فل ڈیٹیل پہلے بتا چکا ہوں، لیکن اب دوبارہ سمجھ لیں۔ پھر اس کے بعد جو میں نے دوسرا وظیفہ آپ کو بتایا استغفر اللہ کا، اسے پڑھنا ہے۔ پھر یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر آخر میں وہ جملہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں بار بار آپ کو فل ڈیٹیل سے ہر چیز سمجھاؤں گا، میں آج آپ کو ہر چیز بتا کر آپ کی کھوپڑی میں بٹھا کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے دیکھو غریبی دیکھی ہے۔ اگر واقعی اپنے آپ سے، اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے کوئی بندہ 1% بھی مخلص ہے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں، تو یہ 4 چیزیں تم نے اکٹھی پڑھنی ہیں، چاہے 21 میں، چاہے 22 میں، چاہے 23 میں۔ اب آپ نے وہ جملہ جو پڑھ لیا، دیکھیں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دیکھیں سورہ کوثر تو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھی، اور اس عمل میں آپ نے صرف اور صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اور سورہ کوثر کو پڑھتے ہی میں نے آپ کو جو میرے دوستو یا ربنا کا وظیفہ بتایا، یہ وہ وظیفہ بن جائے گا۔ دیکھیں پہلے وظیفے کی بات ہو رہی ہے، پہلے وظیفے کی ڈیٹیل اچھی طرح سمجھیں، ایک چیز سمجھیں، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ چاروں چیزیں اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ یہ موقع تمہیں بار بار نہیں ملتا۔ میرا چیلنج آدھے گھنٹے کا ہے، آدھے گھنٹے میں قرضے دور، بیماری دور، غریبی دور، روٹھا محبوب قدموں میں، ظالم شور قدموں میں، لیکن اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے دیکھیں آپ نے سورہ کوثر کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیں کیا سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے کبھی زندگی میں یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کا وظیفہ پڑھا؟ دیکھیں یہ پہلا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا، ایک بار سورہ کوثر اور 7 بار آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے، تب جا کر آپ کا پہلے نمبر والا وظیفہ پورا ہو جائے گا۔ پھر میں نے آپ کو جو دوسرا وظیفہ بتایا میرے دوستو استغفر اللہ، دیکھیں استغفر اللہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، استغفار پڑھو میں تم پر آسمان سے دولت برساؤں گا، تمہیں خزانے دوں گا، انعامات دوں گا، تمہیں سب کچھ دوں گا۔ لیکن آپ میں سے اکثر لوگ، بہنیں، بھائی جو کہتے ہیں نا کہ جناب عالی استغفار پڑھ کے تھک گئے ہیں کہ لیکن ہمارے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، تو آج آپ نے استغفر اللہ کے ساتھ جو میں نے جملہ بتایا میرے دوستوں، یا ربی کا، سورہ کوثر کے ساتھ یا ربنا اور استغفر اللہ کے ساتھ یا ربی، جو تعداد میں نے بتائی پیچھے اسی تعداد میں پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی۔ اب آپ نے جلدی سے تیسرا وظیفہ اور چوتھا وظیفہ پڑھ کے اور آخر میں پورا عمل میں الگ سے تعداد ترتیب
فل ڈیٹیل سے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، لیکن ابھی آپ لوگوں نے پہلے تیسرے وظیفے کو سمجھنا تھا کہ تیسرا وظیفہ دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے، یا اللہ یا محمد. اور یاد رکھ دیکھیں یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور جب یہ چاروں خزانے اکٹھے ہو جائیں گے غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بیٹا اتنا کیا ہو گیا زندگی میں، تو کل تک مانگ رہا تھا، تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، مجھے 500 دو، مجھے 1000 دو، اچانک زندگی میں اتنا کیا ہو گیا. میرے دوستو خدا کی قسم تمہارے دوست رشتہ دار محلے والے یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اچانک اس کے پاس اتنا کہاں سے آ گیا. لیکن آپ نے یہ تمام چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے سورہ کوثر کے ساتھ جو میں نے وظیفہ بتایا یا ربنا کا پڑھ لیا 7 بار، پھر استغفر اللہ یا ربی استغفر اللہ یا ربی استغفر اللہ یا ربی کو پڑھ لیا. اب آپ نے یا اللہ یا محمد کو دیکھیں ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک ایک جملہ شامل ہے. دیکھیں میری بات سمجھیے گا، سورہ کوثر کے ساتھ یا ربنا، استغفر اللہ کے ساتھ یا ربی، اور اب یا اللہ یا محمد کے ساتھ ایک جملہ شامل ہے، اور آخر میں جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہوں کا وظیفہ ہے، لیکن اسے آپ نے پہلے کلمے کے ساتھ پڑھنا ہے. میرے دوستو میرے پاس اس عمل سے متعلق الفاظ ختم ہو گئے ہیں، میں اس عمل کی تعریف بیان کر ہی نہیں سکتا، لیکن میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میرے دوستو دیکھیں مجھے آپ کا لائک نہیں چاہیے، مجھے آپ کا کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے آج آپ کی کلیجے کی دعائیں چاہیے. اب آپ نے دیکھیں آخر میں جملہ جو ہے نا، یہ جملہ بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے دیکھیں، اور یہ جملہ جب پہلے کلمے کے ساتھ پڑھیں گے، اور یاد رکھیے گا پہلے کلمے سے بہتر وظیفہ پوری دنیا میں کوئی بھی دیکھیں. اب آپ نے جیسے ہی استغفر اللہ یا ربی استغفر اللہ یا ربی دیکھیں جو تعداد میں نے بتائی ہے، اور آخر میں آپ کو پھر بتاؤں گا، آپ نے جیسے ہی استغفر اللہ یا ربی استغفر اللہ یا ربی استغفر اللہ یا ربی کو پڑھ لیا، اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو 7 بار کیسے پڑھنا ہے. دیکھیں یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد نبی پاک کا ذاتی نام ہے، اور آج 21 22 اور 23 تاریخ کے اس عظیم دن میں میرے دوستو چاہے تینوں دن پڑھے، دیکھیں میں ان تینوں دن میں اس عمل کو صبح 21 کو بھی صبح دوپہر شام پڑھوں گا، اسی طرح 22 کو بھی صبح دوپہر شام پڑھوں گا، اسی طرح 23 کو بھی میں صبح دوپہر شام پڑھوں. دیکھیں میں اس عمل کا دیوانہ ہو چکا ہوں، میری زندگی اس عمل کے بغیر ادھوری ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں جو بھی حاصل کیا اسی عمل کی بدولت حاصل کیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. لیکن آپ نے دیکھیں یہ چاروں چیزیں پڑھنی ہیں. پہلے سورہ کوثر کو پڑھ لیا، کیسے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربی کا ونہر ان شانیہ کا هو الابتر. دیکھیں آپ چاہے 21 میں پڑھیں، چاہے 22 میں، چاہے 23 میں، تنہائی میں بیٹھے کہ میری ویڈیو آپ کے سامنے جیسے ہی آئے، آپ دنیا کے جس ملک میں ہیں، گاؤں میں ہیں، گلی میں ہیں، محلے میں ہیں، آپ پاکستان میں، انڈیا، بنگلہ دیش کہیں بھی ہیں، آپ کے سامنے میری ویڈیو جیسے ہی آئے تو آپ نے سب سے پہلے اس عمل کو سمجھنا ہے. دیکھیں آپ سمجھتے نہیں ہو، جلدی جلدی ویڈیو بھگاتے ہو، اسکپ کرتے جاتے ہو، اور تمام اہم چیزوں کو مس کر جاتے ہو، پھر مجھے کہتے ہو جناب وظیفہ سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیں میں آپ کو وظیفہ فل ڈیٹیل سے بتاؤں گا، اپنے بچوں کی طرح سمجھاؤں گا. دیکھیں میں نے بڑی پریشانیاں دیکھی ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آج کے بعد کسی کی زندگی میں کوئی پریشانی رہے. آدھے گھنٹے میں روٹھا محبوب قدموں میں، ظالم ساز قدموں میں، بیماری دور، غریبی دور، قرضے دور، یہاں تک کہ یہ چاروں چیزیں پڑھنے کے بعد جادو ختم، بندشیں ختم، بد نظر ختم، بیماری. دیکھیں بہت سے لوگ آتے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر کیا جادو ہے، کیا بندشیں ہیں، کیا بد نظر ہے، ہمارے کیا معاملات ہیں، ہماری زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے. تو میرے غریبوں آج اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں کہ صرف 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا. دیکھیں اگر غوث پاک فرماتے ہیں کہ پہلے کلمے کے ساتھ یہ جملہ اللہ پاک کا نام یا حل المشکلات اگر کوئی غریب پڑھ لے تو وہ صرف 3 منٹ میں کروڑ پتی بن جائے. لیکن آپ تو پورا عمل پڑھ رہے ہیں، آپ تو پہلے استغفر اللہ، سب سے پہلے آپ سورہ کوثر کو پڑھ رہے ہیں، پھر استغفر اللہ، پھر یا اللہ یا محمد کے ساتھ جو میں نے آپ کو جملہ بتایا، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے. اور یقین کریں صرف 7 بار پڑھتے ہی پوری ڈیٹیل سمجھے، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد. دیکھیں کتنا وقت لگ گیا اللہ والوں، کوئی گھنٹوں منٹوں کا وقت نہیں لگے گا اس پورے عمل کو پڑھنے میں، صرف اور صرف آدھی منٹ، مشکل سے چلو آپ تیر مار لو 1 منٹ لگ جائے گی. دیکھیں کوشش کرنا 21 تاریخ کو 1 منٹ نکال کے عمل پڑھ لیں، اس طرح 22 تاریخ کو بھی 1 منٹ نکال کے عمل پڑھ لیں، اس طرح 23 تاریخ کو بھی 1 منٹ نکال کے عمل پڑھ لیں. یہ چاروں چیزیں پڑھنی ہیں، اور ان کی تعداد ترتیب جو میں نے بتائی اور آگے بتاؤں گا، ہر چیز پہ عمل کرنا ہے. کیونکہ اگر یہ دن یہ موقع نکل گیا، دیکھیں یہ 72 گھنٹے ہیں، اگر ان 72 گھنٹوں میں
تمہارے پاس اپنے لیے، اپنی غریبی کے لیے، بیماری کے لیے اگر 1 منٹ بھی نہیں ہے تو مرضی تمہاری۔ اب آپ نے دیکھے 3 وظیفے میں نے آپ کو بتا دی ہیں، تینوں کو آپ نے پڑھنے کے بعد آخر میں پہلے کلمے کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں لیکن پہلا کلمہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ پاک کے ایک ایسے نام کے ساتھ پڑھنا ہے جو فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے، جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے غیب سے خزانے بھیجنے والے۔ دیکھیں سوچیں، جس کا مطلب ہو غیب سے خزانے بھیجنے والے، تو سوچو ذرا اس کے میرے دوستوں فائدے کیا ہوں گے۔ ایسے ہی 300 بندہ پچھلے سال کروڑ پتی نہیں بنا۔ دیکھیں میں لوگوں کو کیا بولتا ہوں، آپ لوگ اس عمل کو شروع کریں تو سب سے پہلا کام کریں تنہائی میں بیٹھ جائیں، تنہائی میں بیٹھیں اور ایک بار اگر آپ کو درود شریف نہیں آتا ہو، دیکھیں کوشش کریں درود شریف لازمی پڑھیں۔ اور دیکھیں اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب علی مجھے درود شریف نہیں آتا تو کیا کروں؟ دیکھیں اگر آپ کو درود شریف نہیں آتا تو بس تنہائی میں بیٹھ کر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فوری طور پر جو میں نے پہلا وظیفہ بتایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے سورہ کوثر کے ساتھ یا ربنا 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 7 بار پڑھنا ہے۔ تعداد میں کمی بیشی نہ ہو، ایک چیز بھی کم زیادہ بالکل بھی نہ ہو۔ پھر آپ نے دوسرے نمبر پر، دیکھیں میں نے بار بار آپ کو تعداد بتائی ہے، آپ بار بار اسکپ نہ کریں۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو میں نے وظیفہ بتایا، اب آپ نے استغفر اللہ اور یا ربی کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے۔ اور یاد رکھیے گا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا استغفار سے فائدہ نہیں ہوتا، تو آج ان کے لیے استغفر اللہ اور یا ربی کا یہ وظیفہ میرے دوستوں غربت اور غریبی کی چیخیں نکال دے گا، پورے محلے میں شور مچائے گا۔ لیکن آپ نے یہ چاروں پڑھنا ہے، سورہ کوثر یا ربنا پڑھ لیا، پھر اس کے بعد استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی کو آپ نے بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ کر تیسرے نمبر پر یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا۔ یہ تمام چیزیں دیکھیں، یہ جملے، یہ ترتیبیں بیڑے پار کرنے والی ہیں، یہ غوث پاک کا راز ہے۔ غوث پاک نے اللہ کی قسم کھا کے فرمایا ہے کہ جس گھر میں بھی یہ 4 چیزیں بتائی ہوئی ترتیب سے، بتائے ہوئے جملوں سے، بتائی ہوئی ترتیب میں پڑھی جائیں گی، اس گھر کا بچہ 21، 22 اور 23 کو تسبیح رکھنے سے پہلے مالا مال ہو جائے گا۔ یعنی وظیفہ بعد میں ختم ہوگا، پہلے قسمت میں لاکھوں نہیں کروڑوں لکھ دے جائیں گے، اور ایسی جگہ سے آنا شروع ہوگا کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ اب آپ نے آخر میں دیکھیں 3 وظیفے میں نے آپ کو بتا دی ہیں، آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی، یا ربنا پڑھ لیا، استغفر اللہ یا ربی کو پڑھ لیا، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے۔ تینوں کی تعداد ترتیب میں نے آپ کو بڑی توجہ دھیان سے سمجھائی ہے، اگر ویڈیو کاٹی ہے تو بار تو ایک بار اچھی طرح سمجھ دو۔ آخری وظیفہ آپ نے پہلے کلمے کے ساتھ اللہ پاک کا نام پڑھ کر عمل کمپلیٹ کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں پہلے کلمے کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ ہم پہلا کلمہ پڑھ کے تھک گئے ہیں، غربت غریبی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج آپ نے پہلے کلمے کے ساتھ ایک ایسا جملہ، اللہ پاک ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جسے پڑھتے ہی میرے دوستوں فقیر بادشاہ بن جاتے ہیں۔ 3 منٹ کا چیلنج ہے، 3 منٹ میں قرضے دور، بیماری دور، غریبی دور، ظالم ضدی شوہر قدموں میں، جادو ختم، بندش ختم، بد نظری ختم، پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ یہ میرا چیلنج پوری دنیا کو ہے۔ اب آپ نے 3 بار پہلا کلمہ پڑھتے ہی یا حل المشکلات، 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 یا حل المشکلات کو 21 بار پڑھیں اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگیے گا، انشاءاللہ پوری دنیا کی دولت مل جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔